بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، مومنوں، اللہ کے مخلص بندوں، صبر کرو۔ اس صبر کا آپ کو اتنا بڑا اجر ملنے والا ہے، اتنا بڑا اجر ملنے والا ہے کہ جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جم جاؤ، دل کی گہرائی سے جم جاؤ اس عقیدے کے اوپر، اور اللہ سے ذرا گلہ شکوہ نہیں کرنا، بلکہ شکر ادا کرو جس مالک نے آپ کو یہ راہ دکھائی ہے۔ اگر وہ یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی اس راستے کی طرف آنے والے نہیں تھے، اور اس راستے پر جمنا اصل چیز ہے۔ اگر ہمارا مالک ہمیں جماؤ نہ عطا فرماتا، دل کی یکسوئی اور دل کا اطمینان نہ عطا فرماتا، تو ہم کبھی جمنے والے نہیں تھے، کیونکہ بڑے بڑے پھسلے ہیں، بڑی زبردست اور شدید آزمائش ہوئی ہے۔ ابھی دیکھیں، جنگوں کا کوئی دور تو تھا نہیں، تو یہی صرف ایمان کی پختگی کی اللہ نے آزمائش کی ہے، اور اللہ کی آزمائش جب آتی ہے تو بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ دیکھیں، نہر کے اندر سے گزرنا ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ یہاں پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا ہے۔ تو سخت جب پیاس لگی ہوئی ہو، خاص کر افطاری کے وقت دیکھیں، یا کوئی اور اس طرح کا موقع ہو جو سخت پیاس ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ آزمائش آئی ہے، بس اللہ کہہ رہا ہے کہ پیٹ بھر کے نہیں پینا، بس چلو بھر پی لو، ٹھیک ہے، نہیں تو سب نے پیٹ بھر لیے سوائے ایک دو کے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ قومیں پھسل جاتی ہیں، یقین کہ اللہ کی اس آزمائش کے اوپر پوری نہیں اترتی ہے۔ تو اس دور کے اندر صرف نظریاتی، جو کہ یہ دعوت تھی، نظریاتی آزمائش ہوئی ہے کہ یہ جو تم صبح شام جا کے لوگوں کو بازاروں میں جا کے کہتے ہو کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہمارا سب سے چھوٹی جو کوئی تحریر ہے وہ یہ جنتیوں کا بنیادی عقیدہ، یہ کچھ کتابوں کے آخر پر ہم نے پرنٹ کیا ہے، ایک یعنی صفحے کے اوپر یہ پوری مکمل بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کی تشریح ہے 5-6 لائنوں کے اندر، اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں۔ تو بتاؤ میرے بھائیو، جب یہ بات لکھی جا رہی تھی، جب ہم پڑھتے تھے، جب ہم کسی کو کہتے تھے، تو کیا ہمارے دماغ کی کسی کونے میں ہوتا تھا کہ سوائے یوسف علیہ السلام کے کبھی ہم نے اس چیز کا ذکر کیا، تصور بھی کیا ہے؟ ہمارے دماغ میں یہی ہوتا تھا کہ عوام کو کہ تم جو دوسروں کو سجدے کرتے ہو، یہ تم نیک لوگوں کے راستے پر اب نہیں ہو۔ نیک لوگ جتنے بھی گزرے ہیں اس زمین کے اوپر، ہمارے ذہن میں سارے انبیاء آتے تھے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے تھے، کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے تھے، اور تم نے یہ سجدے کہاں سے نکال لیے؟ تم ان کے راستے پر نہیں ہو۔ تو اس انداز سے ہم پوری زندگی دعوت دیتے رہے ہیں، اور اب انہوں نے استثناء نکال دیا کہ بس صرف یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، باقی کسی کو سجدہ لائق نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ان کی وہی بات ہے جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اگر جتنے یہ محمد حنیف کی جماعت سارے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، کسی کو سجدہ نہیں اللہ کے علاوہ، اور ظاہر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ واقعی کسی کو نہیں، جیسے بات کرو کہتے ہیں ہاں بس صرف یوسف علیہ السلام وہ اللہ نے حکم دیا تھا، وہ اللہ نے کروایا ہے، اللہ بہت خوش ہوا ہے اس کے اوپر سے، وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ اللہ ہی کو سجدہ، اس انداز سے حنیف صاحب کے الفاظ ہیں۔ تو بھائی یوسف علیہ السلام کو سجدہ، اللہ کو سجدہ کس طرح سے، یہ بتاؤ نظر آ، یہ اللہ کو سجدہ کس طرح ہو گیا؟ یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا، یہ اللہ ہی کو پکارنا، جس طرح محمود علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہنا، یہ اللہ ہی کا بندہ ہونے کے برابر ہے، نبی کا بندہ کہنے سے کچھ حرج نہیں ہے۔ اشرف التنویر والی بات پھر یہ ہوگی۔ تو یہ اصل میں ان مفسرین نے، ان مشرک مفسرین نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، اور حنیف صاحب کے حصے میں تو ایسی بڑی بڑی باتیں آئی ہیں کہ عقل حیران ہے، یہ کس طرح وہاں برداشت کرے گا؟ یہ آپ اندازہ لگائیے، اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ اس بندے نے حکم دیا، 6 مہینے مسجد بند رہی ہے، وہاں نہ کوئی اذان ہوگی، نہ کوئی اقامت ہوگی، نہ کوئی نماز پڑھائے گا، نہ کوئی اللہ کا ذکر کرے گا، نہ وضو کرے گا۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہاں یہ لوگ نہیں مانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے۔ یہ جب تک یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانیں گے تو یہ مسجد میں نہیں جا سکتے، اندازہ لگے مسجد نہیں کھلے گی، اور مسجد کا مطلب یہی ہے جہاں اللہ کو سجدہ کیا جائے، جہاں اللہ کو سجدہ کیا جائے یہ مسجد ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جب تک یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانو گے تم مسجد میں آ ہی نہیں سکتے، امامت ہی نہیں کرا سکتے، اذان ہی نہیں ہوگی، بند کرو۔ پھر مسجد بیچنے کے لیے اس نے بولی لگا دی اس انسان نے، اور اس کے بعد ظاہری بات ان کی منہ مانگی پیمنٹ نہیں کی گئی، وہ دوسری پارٹی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ کہ دوسری پارٹی ان کے ہاتھ میں وہ پیسے پکڑا دیتے، انہوں نے وہ پیسے پکڑ کے مسجد ہمارے والے کر دینی تھی، مسجد بیچ دینی تھی انہوں نے۔ تو یہ پھر وہی بات ہوئے گی، یہی شیخ حرم ہے چرا کے بیچ کھاتا ہے، جو کسی نے کہا نا یہی شیخ حرم ہے، یہ ہے متقی اور پرہیزگار اور تاجر گزار جس نے اللہ کے دین کے ساتھ اس طرح کھیل کھیلا ہے۔
اپنی معصومیت اور بزرگی کی وجہ سے اس نے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا. ہمیں تو اللہ نے نکالا. یقین کیجیے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور مالک کی وہ بات سچی ہے کہ مومنو تمہیں ان اہل کتاب اور ان مشرکین کی بڑی بڑی باتیں سننا پڑے گی. جنت اتنی کم قیمت چیز نہیں ہے اور سب کا امتحان ہے. یہاں ہماری خواتین کا بھی امتحان ہے, ہمارے بچوں کا بھی امتحان ہے, ہمارے بڑوں کا, ہمارے بزرگوں کا, پورے ماحول کا امتحان ہے. ہم اس بات کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں کہ اب دیکھو کہ اب تمہارے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ کون سی مصیبت ہم نے اپنے لے لی ہے. نہیں, یہ مصیبتیں تو ہیں کہ اس راستے کے اندر ایمان کی بات جو آپ نے اٹھائی ہے, ایمان کو خالص کر کے آپ نے اس کے خلاف علم بلند کیا ہے توحید کا اور نعرہ لگایا ہے, تو اس کے بعد یہ مصیبتیں تو آنی ہیں. یہ پھول ہیں اس راستے کے. اللہ کا شکر ادا کرو آپ کو مالک نے چنا ہے اس راستے کے لیے. اور اگر ذرا سی بھی دل کے اندر یہ تنگی محسوس ہوئی کہ یہ کس مصیبت میں پھنس گئے, یقین کیجئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے نکال دیتا ہے. بہانے مل جاتے ہیں, بندہ نکل جاتا ہے, پھسل جاتا ہے. پھر جو مرضی کرو, پھر دنیا میں چند دن سکون کے سانس لے لو, تو اس کے بعد مالک فرماتا ہے میرے پاس آؤ گے. جاؤ گے کہاں؟ میرے پاس آؤ گے. میں ساری جتنی توحید بھی بیان کرتے رہے ہو اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اور آخر میں آ کے پھسلے ہو, سب کے اوپر سیاہی پھیرنے کے بعد جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے گا مالک. اس لیے بس اب میرے بھائیوں یہ پاؤں پیچھے نہ ہٹے, آگے جنت اور پیچھے جہنم ہے. اب آپ کی مرضی. اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگو, اللہ تعالیٰ استقامت دے گا اور بہت دیر نہیں گزرے گی, انشاءاللہ حالات کا رخ پھر جائے گا. اب ان کے اندر سے آہستہ سے لوگ نکل رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ خود ان کے اپنے ان کو پکڑ لیں گے اور ان کو کہیں گے کہ بے ایمان تو ہمیں مشرک بنا رہا تھا اور کتنوں کو شرک پر مروا دیا. اس طرح پکڑیں گے ان کو. تو جماعت انشاءاللہ اپنی اصل ایمان عقیدے پر آ جائے گی. وقت لگے گا, لیکن جس کے حصے میں ایمان نہیں ہوگا وہ پھسل جائے. کتنے ہیں اسی شرک کے اوپر مر گئے. خالد عزیز ہیں اور صابر علی, خود ان کی اپنی بیوی اسی شرک پر مروا دیا اور ان کے اوپر بہت سخت مصیبت میں یہ بندہ پڑ جائے گا اور کتنا جرم لے کے جائے گا قیامت تک. جو اس کی تفسیر دعوت القرآن پڑھے گا اور یہ ایک پڑھے گا کہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا, تو جب کوئی مومن پڑھے گا کہ یہ بے ایمان تھا, اس نے شرک کروایا ہے. اور جو بھی اس عقیدے کو مانتا چلا جائے گا وہ مشرک ہو کے مرے گا, اس کا وبال بھی انہی کے اوپر پڑے گا. جس طرح دوسری مشرکانہ تفسیریں ہم نے علیحدہ کی ہوئی ہیں لوگوں کو حوالہ جات دکھانے کے لیے, اس ریک میں ہم نے ان کی تصویر کو بھی رکھ دیا ہے. یہ ایک اور مشرک ہے, یہ طاغوت. اللہ نے ہمیں طاغوت بنتے دکھایا. یقین کرو میرے بھائیوں, اللہ کا شکر ادا کرو. اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا طاغوت کیسے بنتا ہے, کیونکہ یہ دعوت اٹھی کفر پہ طاغوت کے اوپر ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھ سے دکھایا کہ بڑے بڑے علماء جب گمراہ ہوتے ہیں تو کس طرح ہوتے ہیں, اور ان کو سمجھانے والے بھی تھے. یہ نہیں کہ ان کو سمجھایا نہیں, کیونکہ ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اتنا بڑا عالم تک یہ غلطی اس نے کیوں کی, کاش میں اس دور میں ہوتا, میں اس کو یہ بات سمجھا دیتا. نہیں سمجھا سکتے آپ سے زیادہ لوگوں نے سمجھایا اس کو, لیکن وہ بے ایمان نہیں مانا. اللہ نے کسی کو اس طرح نہیں مارا ہے, کسی کو ایسے نہیں پکڑا. اللہ تعالیٰ نے پوری طرح ٹھوک بجا کے, اسی طرح ابلیس کو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا اس نے نافرمانی کی اسی وقت اللہ نے پکڑ لیا, ایسا نہیں ہے. قرآن کا یہ انداز محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی بڑا موقع دیا, سوچنے سمجھنے کا موقع دیا اور طریقے بتائے کہ دیکھو تم اس طریقے سے توبہ کر سکتے ہو. لیکن وہ بے ایمان ڈٹ گیا, اس نے اپنی توہین سمجھی دوبارہ اور پھر ضد کے اندر آ کے انسان کی ضد میں اس نے اپنی آخرت برباد کر لی. بالکل اسی طرح محمد حنیف نے یعقوب کی ضد میں اور دوسرے لوگوں کی ضد میں آ کے, چونکہ اس نے جو پہلے کہہ دیا یہ سجدہ اللہ کو, اب کیا حنیف مانے, اب حنیف کی بےزتی ہوگی. لیکن جہنم کو بھول گیا, خوفناک جہنم منہ کھولے کھڑی, اس چیز کو بھول گیا. زبردست قسم کی جنت کی بہاروں کو بھول گیا, اور اس نے صرف اپنی اس بات کو قائم رکھنے کے لیے چاہ کہ چند لوگ مانے کہ نہیں سب سچے تھے, بس اتنی بات اس کے حصے میں آ گئی بظاہر, لیکن آگے اپنی آخرت برباد کر دی. ہمیشہ کی جنت کو اس نے تو پر لگا دیا. یہ معاملہ ہے. سوچو اللہ کے بندو, ان کو بھی مجبور کرو, ان کو احساس دلاؤ کہ حضرت صاحب رک جاؤ, اس بڑھاپے کے اندر رک جاؤ. کیوں شرک کر کے اپنی آخرت اور اپنی بیوی بچوں کی کیوں دشمن بن گئے, اپنے جسم کے کیوں دشمن بن کے اس کو جہنم کی آگ میں تم جلاؤ گے. اور بالفرض نہیں مانتے ہو تو کم از کم ہماری تو جان چھوڑو, ہمیں تو ہم تو اللہ کے سجدے کے قائل ہیں. اس طریقے سے نکلو اس چال سے, تھوڑی سی تو کوشش کرو. ایک معمولی سی بھی اگر آپ کے اندر رمق آ گئی اللہ کے وقار کی, اللہ کی عزت کی, مالک خود تمہیں کھینچ لے گا. لیکن ایسے لگتا ہے وہ معمولی سی رمق بھی ختم ہو گئی ہے تمہارے دماغوں کے اندر. محمد حنیف اس طرح چلا گیا بچڑے کی طرح, جس طرح بچڑا چلا گیا تھا مشرکین کے اندر, نہیں نکلتا تھا ان کے دماغوں سے, نہیں نکلنے کے لیے. اور کچھ کو اس نے زبردستی ڈنڈے کے زور سے روک کے رکھا ہوا ہے, ان کی بھی خیر نہیں یاد رکھیے.
ان کی بھی خیر نہیں، وہ بھی مجرم ہوں گے جو کمزور بن کے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کیا کریں. کتنے تھے وہ کہتے تھے کیا کریں، ہم نے جماعت سے قرضہ لیا ہوا ہے، اب ہم کس طرح بولے. او اللہ کے بندو، اپنا ایمان بیچ رہے ہو. کچھ کی رشتہ داریاں تھیں اور کچھ کی دوستیاں تھیں اور کچھ نازمیت کے چکر میں، چھوٹی سی نازمیت کے لیے اندازہ لگائیے، ایک مسجد جس میں 4-5 نمازی ہیں، اس نازمیت کے لیے انہوں نے جنت کی بہاروں، زمین اور آسمان جتنی جنتوں کو انہوں نے پیچھے کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہ ویسے بھی وہ بھی محمد حنیف نے بعد میں ان سے لے لی، پہلے تھوڑی سی نازمیت دی اپنے ساتھ ملایا، پھر وہ بھی لے لی، لیکن یہ ابھی تک اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. کتنے ہیں ایسے. تو ہمیں تو ہمارے مالک نے بچایا بھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. انشاءاللہ یہ جماعت محمد حنیف کی جماعت سے بہت بڑی اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے، الحمدللہ آئے گی. اور پوری دنیا پر جو غلبہ پکڑے گی یہ والی جماعت، یہ ڈاکٹر عثمانی کی جو ساتھی ہیں، ہم رہ گئے ہیں، تھوڑے رہ گئے ہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہمیں ایسے ایسے ساتھی اللہ تعالیٰ دے گا، ایسے ایسے وسائل اللہ تعالیٰ دے گا جو محمد حنیف سوچ بھی نہیں سکتا. یقین کیجیے ایسے ایسے ہمارے ساتھی ہمارے قریب آ رہے ہیں الحمدللہ، جو بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، بہت ہی زیادہ مخلص ہے. اور بھی نئے لوگ بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، اور ایسی ایسی بیان کر رہے ہیں، ایسے ایسا فہم ان کا ہے کہ عقل حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی جس کو ایمان عقیدے سے نوازے یہ اس کی دین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.